نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أهل بيت سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صبر والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر میں ہوں وہ پرخطا کہ محشر میں جس کے پاس میں ہوں وہ پرخطا کہ محشر میں جس کے پاس کوئی نہیں نجات کا سامان تیرے بغیر کوئی نہیں نجات کا سامان تیرے بغیر بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر کیا دیر ہے برسنے میں ہے ابر کرم برس کیا دیر ہے برسنے میں ہے ابر کرم برس دھوئے گا کون دامنے عصیاں تیرے بغیر دھوئے گا کون دامنے عصیاں تیرے بغیر بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا لا ریب ہر بشر نے
یہ تسلیم کر لیا انسان بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر انسان بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نعت جناب امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضور جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واصحابہ وبارک وسلم کے بعد قرآن کریم فرقان حمید میں سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے رب ذوالجلال جل جلالہ قرآن عظیم کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے بعد اس پہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم کے پاکیزہ ذکر کو اللہ تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس موقع کی مناسبت سے چند گزارشات آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال جل جلالہ حضور مرشد کریم رحمت اللہ علیہ کی شان و عظمت کا صدقہ باوسیلہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس پاکیزہ ذکر خیر کو اللہ تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں کے لیے حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں آپ کے پہلی امتی سے لے کر آپ کی امت میں آپ کے آخری امتی تک ہر ایک ایمان والے نیاز مند امتی کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ سب کہو آمین۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات گرامی کلام متناہی شان عظیم ہے کہ جس پاک پروردگار جل جلالہ نے اپنی خاص توفیق سے اپنے محبوب کے توسل سے آج کی اس بابرکت محفل پاک میں مجھے اور آپ کو شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب مسلمان بھائیوں کا مل بیٹھنا، کچھ وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارنا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ مالک معاف فرمائے۔ آئندہ سے خدا تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ ذات جس وقت بھی اپنا ذکر سننا چاہتی ہے، اللہ رب العالمین جس وقت اپنا ذکر سننا چاہتا ہے، زمین کے جس ٹکڑے پہ سننا چاہتا ہے، جس زبان سے سننا چاہتا ہے، جس وقت سننا چاہتا ہے، وہاں کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا جس میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کا یہ وہ ٹکڑا ہے جس ٹکڑے کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے لیے پسند فرما لیا ہے۔
آج کی یہ سالانہ محفل پاک جس میں میں اور حاضر ہیں، آپ حاضر ہیں، یہ انتہائی قابل احترام جناب محترم عزیزم محمد ندیم خالد نقشبندی صدیقی صاحب، خادم دربار عالیہ صدیقیہ نقشبندیہ صدیق آباد شریف ہزاری شریف آزاد کشمیر، ان کے آشیانے پہ یہ قائم ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون پیش کیا ہے، ان کے برادران جناب محترم عمران صاحب و دیگر آپ اہل محلہ، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ سے خیرات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کیونکہ آپ سارے اہل محبت تشریف فرما ہیں، اگر آپ اہل محبت نہ ہوتے تو اس سرد موسم میں آپ یہاں نہ ہوتے۔ یہ آپ کی محبت کی بات ہے۔ علامہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں خدا تعالیٰ مزید بہار عطا فرمائے۔ اصل یہی دین کی سرحدوں کے پہرہ دار ہیں، خدا تعالیٰ ان کی پہرے داری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے۔ اگر آپ اہل محبت نہ ہوتے یہ تو ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات گرامی کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی بھی میرا بندہ اس وقت تک میری طرف نہیں آ سکتا جب تک میں اسے توفیق نہیں عطا کرتا۔ یقیناً اس میں میرا اور آپ کا کمال تو نہیں ہے، لیکن کوئی چیز اندر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق اپنے ہر بندے کو عطا فرمائے، صرف ہمیں نہیں عطا فرمائے، جو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندے پیدا کیے ہیں وہ مرد ہیں یا زن ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرماتا رہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت میں سے وہ حصہ ہے جس کو تلاوت سے خود کو سماعت سے آپ کو معزز و مشرف کیا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ میرے اسا قبلہ عالم مرشد کریم خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی نقشبندی مجددی غزنوی نیروی رحمت اللہ تعالی علیہ، تاجدار دربار عالیہ غوثیہ مجددیہ نقشبندیہ نیریاں شریف آزاد کشمیر فرمایا کرتے تھے، اگر ایک ہی میدان کے اندر 2-2.5 بلکہ اس سے بھی زیادہ 5,000 تک بھی بچے کھڑے ہوں، جس وقت اتنے بچے یہاں کھڑے ہوں گے ایک ہی جگہ پہ، تو جس ماں کا بچہ اس اجتماع میں ہوگا، بچوں والی اس صف میں ہوگا، اس ماں کو بلاؤ گے تو ہزاروں بچوں میں سے اپنا بیٹا وہ پہچان لیتی ہے۔ ہزاروں بچوں میں سے ماں جو ہوتی ہے اسے اپنے بیٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ خود بھی جانتے ہیں، لیکن یہاں رب ذوالجلال جل جلالہ ایک ماں سے بڑھ کر 70 ماں جتنا وہ پیار فرما رہا ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں
جو حضرت جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے جو گزارشات جو عرضیاں پیش کی تھی، ان میں ایک عرضی یہ بھی تھی کہ باوقت ذبح میری قمیص کو اتار لینا، لے جا کر میری والدہ مائدہ کی خدمت پاک میں پیش کر کے کہنا کہ تیرا بیٹا اس رحیم کے پاس چلا گیا ہے، اس کریم کے پاس چلا گیا ہے جو تجھ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے، لہٰذا یہ مقام غم نہیں، خوشی کا مقام ہے، مقام افسوس نہیں ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام کتنی شان عطا فرمائی ہے، کتنا مقام دیا ہے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرضی پیش کی کہ میں تیری ذات کی تجلی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا تو کیسے دیکھے گا؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار عرضی پیش کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا 40 راتیں پھر عبادت کرنا ہوگی، 40 دن کے روزے بھی رکھنا ہوں گے۔ پھر رب ذوالجلال نے ذاتی نہیں اپنی صفاتی تجلیات میں سے اپنی تجلی کا کچھ حصہ دکھایا، توجہ ہے، کچھ حصہ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں نہ رہ سکے، بے ہوش ہو گئے۔ وہ صفاتی تجلیات میں سے جب تجلی کو دیکھا گیا تو پھر جو آنکھوں کے اندر جو نور آیا، اللہ اکبر۔ اب آنکھوں پہ جب پٹی ڈالتے ہیں، جو بھی پٹی آگے لگاتے ہیں وہ جل جاتی۔ توجہ میری طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب محبوب الہی نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ صرف آپ کو ہی ملا ہے کہ محبوب الہی، اللہ رب العالمین کے محبوب حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں کے سامنے لوہے کی پٹی لگائی، وہ بھی جل گئی، لکڑ کی لگائی، وہ بھی جل گئی۔ جناب نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے فرمایا علیہ السلام سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر ہیں، رب نے فرمایا جو بھی یہاں لگاؤ گے ختم ہو جائے گا، اگر تم پردہ چاہتے ہو تو کسی اس کا لباس تلاش کرو جس نے مجھے یاد کیا ہوا ہے، جس نے مجھے راضی کیا ہوا ہے، جس سے میں نے پیار کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ولی کامل کے لباس کا ٹکڑا میسر آیا، اس کی آپ نے پٹی بنائی، وہ پٹی رک گئی کیونکہ اسے نسبت حاصل تھی کس کے ساتھ؟ اس بندے کے ساتھ جس نے خدا کو راضی کیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے راتوں کو جاگ کر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پہ عمل کیا ہے، جس کا ذکر علامہ صاحب جو یہاں نہیں آپ چلے گئے ہیں وہ انہوں نے کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اکبر۔ ان کے جسم پہ جو لباس آ جائے، جو کپڑا آ جائے، اس کو اللہ یہ شان عطا فرما دیتا ہے۔
ہمارے قریب ایک آستانہ ہے، اس آستانے کے بانی قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدل سفر فرماتے ہوئے لالہ موسیٰ سے آباد شریف میں آ رہے تھے، تو راستے میں قبرستان میں سے گزر ہوا، اللہ اکبر، تو وہ کہنے لگا، کیونکہ آپ صاحب کشف تھے، صاحب کشف کو اللہ نے شان عطا فرما رکھی ہے، وہ جس قبر پہ بھی کھڑا ہو جائے وہ قبر کے سارے حالات جان لیتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ چند لوگ ہوتے ہیں، ان کی کثرت زیادہ نہیں ہوتی، یہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جہاں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی شان عطا فرما رکھی۔ تو آپ ایک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں قبر والے کو، تو ان کے ساتھ ایک بدعقیدہ تھا، کہنے لگا یہ کیسے آپ نے معلوم کر لیا، میں نہیں مانتا۔ تو جناب کی جیب میں ایک رومال تھا، جس رومال کے ساتھ اپنا چہرہ مبارک صاف کرتے تھے، وہ آپ نے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ تو یہ لالہ موسیٰ کدھر ہے؟ وہ سری نگر کی باتیں کرنا شروع ہو گیا، کہنے لگا کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، کشمیر میں وہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ ارے دوستو، اس کپڑے کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، جو اگر سر پہ آ جائے تو اسے کشمیر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کشمیر کے معاملات نظر آتے ہیں۔ تو جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر آپ فرماتی ہیں کہ ملک شام کے محلات نظر آنے لگے، اللہ اکبر، اونٹوں کی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھو، جس نے خدا کو راضی کیا ہے اس کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، تو اس کے جسم پہ جو کپڑا لگ گیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ جناب صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ ہیں، لخت جگر ہیں، آپ نے عرضی پیش کی، حضور یہ آنکھوں میں پٹی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین کی جو صفاتی تجلی ہے اس کا دیدار کیا ہے، اس کا نظارہ کیا ہے، تو یہ پٹی کیوں لگائی ہے؟ آپ نے فرمایا جو بھی مجھے دیکھتا ہے وہ آنکھیں اس کی ختم ہو جاتی، اس کی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ تو مائی صاحبہ نے کہا کہ مجھے دکھایا جائے، میں ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جن آنکھوں نے مالک کو دیکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نہیں دیکھ سکو گی، تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ تو جناب محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صفورہ نے بار بار اصرار کیا، آپ نے انکار فرمایا، آخر کار حضرت صفورہ نے عرضی پیش کی، اے میرے پیارے سرتاج محترم، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے ان آنکھوں کو کیا کرنا ہے؟ اگر یہ وہ آنکھیں دیکھیں جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہوا ہے، اس کی صفات کو دیکھا ہے، ان آنکھوں کو دیکھنے کی وجہ سے اگر میری آنکھیں ختم ہوتی ہیں تو ختم ہو جائے، اللہ اکبر۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام جب مجبور ہوئے تو آپ نے پھر آنکھوں سے پٹی ہٹا دی، وہ کپڑا سرکا دیا، تو حضرت جناب صفورہ نے ایک آنکھ کو بند کیا، ایک آنکھ سے دیدار کیا، جو ہی دیدار کیا تو آنکھ فوراً پھٹ گئی، ختم ہو گئی، آنکھ ختم ہو گئی۔ حضرت مائی صفورہ نے جو آنکھ پھٹ گئی ہے اس پہ ہاتھ رکھا، اس کو بند کیا، جو صحیح تھی اس سے دیکھنا شروع کیا، جو ہی دیکھا کھلی آنکھ تو وہ بھی پھٹ گئی، اللہ اکبر۔ آپ خود فیصلہ فرمائیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی شان، وہ اپنی شان خود ہی جانتا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو آنکھ کھلتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے،
جس آنکھ پہ آپ ہاتھ رکھتی ہیں وہ آنکھ خدا صحیح کر دیتا ہے۔ بس یہی سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کو کھولتی ہے وہ دیدار کے بعد پھٹ جاتی ہے، دوسری جس کو بند کیا ہے وہ خدا صحیح کر دیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ آپ وہ بندے ہیں جن کو خدا کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نصر بن منصور بن عمار بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ آواز فرما رہے تھے، بہت بڑا اجتماع ہے، ہزاروں کا اجتماع ہے، اس اجتماع کے اندر ایک یہودی کا غلام بھی ہے، یہودی کا غلام ہے، یہودی کا غلام مسلمان ہے، وہ واز میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمار بن منصور رحمت اللہ علیہ واز فرما رہے ہیں، اس بڑے اجتماع کے اندر ایک سائل کھڑا ہوا، اس نے جناب عمار بن منصور سے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے اس بڑے اجتماع کے اندر دوران آپ کے پاس مجھے 4 درہم چاہیے، 4 درہموں کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے ایک مجبوری ہے، 4 درہموں کا سوال کرتا ہوں، مجھے 4 روپے چاہیے۔ تو حضرت عمار بن منصور جذبے میں آتے ہیں، جوش میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس بڑے اجتماع میں سے اس آدمی کو 4 درہم دے گا اس کے لیے آج 4 دعائیں کی جائیں گی۔ کتنی دعائیں کی جائیں گی؟ 4 دعائیں کی جائیں گی۔ یہودی کا وہ غلام مسلمان کھڑا ہو گیا، اس نے 4 درہم اس کو دے دیے۔ جب 4 درہم چلے گئے، اللہ اکبر، صدقہ ایک ایسی دولت ہے شاید ہماری نمازیں بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں، اور شاید ہمارے روزے، قرآن کا پڑھنا، دیگر معاملات، لیکن صدقہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ رب العالمین کو یہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، کیونکہ ایک آدمی کا ہاتھ جس وقت صدقہ کرتا ہے اس کا ہاتھ خدا کے ہاتھ سے لگتا ہے۔ کس کے ہاتھ سے لگتا ہے؟ خدا کے ہاتھ سے جا کے لگتا ہے۔ اس نے 4 روپے دے دیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے 4 روپے دیے ہیں، دعائیں کون سی آپ کی ہیں؟ عمار بن منصور نے کہا کہ دعائیں کون سی ہیں؟ اس غلام نے کہا پہلی دعا یہ ہے کہ میں غلام ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ کریم مجھے آزاد فرما دے، اور دوسری دعا یہ ہے، آپ نے کہا کہ دوسری دعا کون سی ہے؟ دوسری دعا یہ ہے کہ میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے غنی فرما دے۔ اچھا، اور تیسری دعا کون سی ہے؟ تیسری دعا یہ ہے کہ میں جس کا غلام ہوں وہ میرا مالک یہودی ہے، دعا کریں اللہ کریم اسے اسلام کی دولت نصیب فرما دے۔ اور چوتھی دعا کون سی ہے؟ اس نے کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے مالک کو بھی معاف فرما دے۔ کتنا وفادار ہے یار۔ آج بھی لوگ ملازم ہوتے ہیں دکانوں پہ، اپنے سرگودا بازار میں چلے جائیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑے بڑے لوگ تاجر بیٹھے ہوئے، ان کے پاس لوگ ملازمت کر رہے ہیں، لیکن ایسا وفادار شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، اتنا وفادار ہے اپنے مالک کے ساتھ جس کے ساتھ وہ جس کے پاس رہ کے وہ مزدوری کر رہا ہے۔ جب وہ اجتماع ختم ہوا، کافی دیر گزر گئی حضرت، تو حضرت کی بارگاہ سے جب نکلتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ نہریہ شریف، آستانہ عالیہ صدیق آباد شریف۔
جس وقت اپنے مالک کے پاس پہنچا، مالک نے کہا بھئی اتنی دیر لگا دی، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اس نے کہا کہ بھئی میں آ تو رہا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ عمار بن منصور کا اجتماع ہے، وہ واعظ فرما رہے تھے، ہزاروں کا اجتماع ہے، اس بڑے اجتماع کو میں دیکھتے دیکھتے میں بھی اس میں بیٹھ گیا۔ تو پھر دیر اس لیے ہوئی ہے کہ وہ ابھی ادھر سے دعا ہوئی اور میں ادھر آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ اچھا، تو پھر اس بڑے اجتماع کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، اتنا پتہ ہے کہ اس بڑے اجتماع کے اندر ایک سائل کھڑا ہو گیا تھا، ایک سائل کھڑا ہو گیا، اس نے 4 روپے 4 درہم کا سوال کیا۔ تو جو واعظ فرما رہے تھے انہوں نے کہا جو آدمی اس کو 4 روپے دے گا اس کے حق میں آج 4 دعائیں کی جائیں گی جو اللہ قبول فرما لے گا۔ اچھا، آپ نے 4 روپے دیے؟ ہاں 4 روپے دے دیے۔ دعائیں کون کون سی ہیں؟ غلام نے کہا کہ میں نے کہا بھئی پہلی دعا یہ ہے میں غلام ہوں، آپ دعا کریں اللہ کریم مجھے آزاد فرما دے۔ تو اس یہودی مالک نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد تو آزاد ہے۔ دوسری دعا کون سی ہے؟ دوسری دعا یہ کہ میں نے انہیں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں فقیر ہوں، اللہ کریم مجھے غنی فرما دے۔ اس نے دوسرے غلام کو بلایا، 4000 درہم منگوائے، اس کو دیے۔ اور تیسری دعا کون سی ہے؟ تیسری دعا یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میرا مالک جو ہے وہ ہمارے مذہب پہ نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ کریم اسے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ بھی پڑھ لیں، کلمہ شریف سب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کو اللہ نے اتنی شان دی ہے، اتنا مقام دیا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک بار محبت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھتا ہے، ایک فرشتہ زمین سے اس کا ثواب لے کر اوپر جا رہا ہوتا ہے، اوپر سے ایک رحمت لے کر اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لہذا پڑھیے محبت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سرکار دو عالم نور مجسم قاسم جنت کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جس وقت رات کو آرام کے لیے اپنی چارپائی پہ بستر پہ جاتا ہے، لیٹنے سے پہلے 2 بار کلمہ شریف پڑھ لے، اور جو ہی اس کی آنکھ کھلے اور 3 بار یہ کلمہ شریف پڑھ لے، اللہ رب العالمین جل جلالہ ساری رات پھر سارا دن اس کا اپنی حفظ و امان میں گزار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہمیں یہ عمل کرنے کی خدا توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف پڑھا، مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ چوتھی دعا کون سی ہے؟ اس غلام نے کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے مالک کو معاف فرما دے۔ وہ مالک کہنے لگا یہ جو ہمارے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا ہے، یہ جو معافی والا معاملہ ہے یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ معاف کرنا تو اس کا اپنا معاملہ ہے، پتہ نہیں وہ معاف فرمائے یا نہ فرمائے، یہ اس کے اپنے معاملات ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی سی بات ہوتی ہے، نصف رات گزر گئی ہوتی ہے، وہ جو غلام تھا وہ بھی جا کے سو گیا، مالک بھی سو گیا۔ جو ہی آنکھ لگ جاتی ہے تو مالک کو ہاتف غیبی سے خواب میں اشارہ ہوتا ہے جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دیا ہے، جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کرتا ہوں، میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے غلام کو بھی بخش دیا ہے، عمار بن منصور کو بھی بخش دیا ہے، جتنے آج اس کے واز میں تھے میں نے سب کو آج بخش دیا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔
وقت اپنے دامن میں گنجائش نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا زمانہ مبارک ہے، ایک بستی میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی گئی کہ جاؤ فلاں بستی میں فلاں آدمی ہے، اس کو گھر سے بستی سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک آدمی کی وجہ سے مجھے ساری بستی پہ آگ برسانی پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، رب العالمین کا پیغام سنایا۔ اس واقعہ کو حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ آئے، رب کا پیغام سنایا، وہ آدمی اپنے گھر سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا۔ اپنا گھر چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اپنی بستی کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب ہجرت کی رات آئی، مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرمانے لگے، اللہ اکبر، تو کعبہ معظمہ کو دیکھا، آنسو جاری ہو گئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے بیت اللہ، تیری قدر میرے دل میں موجود ہے، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے مجھے پریشان کیا ہے، یہاں پہ جانے سے مجبور کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مکہ مکرمہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وجہ سے شان اور مقام عطا فرما دیا ہے۔ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کی وجہ سے مدینہ کو اللہ شان عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، روتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جتنا عرصہ وہ بلڈنگ نظر آتی رہی، کعبۃ اللہ کا غلاف نظر آتا رہا، آپ اسی کو دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ خود فیصلہ فرما لیں، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا، پھر مکہ میں گئے۔ مکہ کے اندر رہنے والے صحابہ کرام نے بہت کچھ کہا، بھی حج کے ایام بھی قریب آ گئے ہیں، آپ نہ جائیں، یہ معاملات اس طرح کے ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین السلام نے حج نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، پہلے مدینہ کو چھوڑا، پھر مکہ مکرمہ کو چھوڑا، پھر کربلا میں پہنچ گئے۔ اگر کربلا میں نہ جاتے تو اس وقت ہم یہاں سو جنوبی میں اس محفل میں نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیل خانہ میں کیوں گئے تھے، آگ میں کیوں گئے تھے؟ حضرت ابراہیم کا قصور کیا تھا، لیکن وہ وقت ایسا آ گیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر، پوری زمین پہ خدا جل جلالہ کو کوئی ایک بھی رب کہہ کے پکارنے والا نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ بدر کے میدان کے اندر کافروں کا ہجوم آپ دیکھ لیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جماعت آپ کے سامنے نہیں ہے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے بارگاہ ربانی میں عرض کی، اے الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، اگر یہ آج مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت، قلیل سی جماعت ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض ابدا، قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، قیامت تک تجھے کوئی پکارنے والا نہیں ہوگا۔ قریش کی یہ قوم، ابو جہل کا یہ لشکر بڑے غرور کے ساتھ آئے ہیں، بڑے تکبر کے ساتھ آئے ہیں۔ اے الہ العالمین، جس کا وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہوا ہے، تو رب ذوالجلال جل جلالہ کی بارگاہ میں جس وقت یہ عرضی پیش کی، اس کے بعد غنودگی آتی ہے۔ جب بیدار ہوتے ہیں تبسم فرماتے ہوئے حضرت ابراہیم، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو جو باہر پہرا دے رہے تھے، ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صدیق، رب العالمین کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر بدر کے میدان میں وہاں 5000 فرشتے انعام یافتہ نہ بھیجے ہوتے
تو آج ہم یہاں بیٹھ کے ذکر خدا نہ کر رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ صدقہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، یہ صدقہ ہے حضور تاجدار کائنات خواجہ دو عالم قاسم جنت کوثر جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ اسے بستی سے، اسے کہو کہ بستی سے نکالنے کا حکم آ گیا ہے۔ وہ اپنی بستی سے یہاں سے نکلا، اس کے پڑوس جو بھی بستی اس میں چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جاؤ اس بستی سے بھی اسے نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، رب ذوالجلال کا پیغام سنایا۔ اب وہ رب ذوالجلال کا پیغام سننے کے بعد کوئی دل میں ملال نہیں ہوا اسے۔ اب وہ نہ اپنی بستی میں نہ کسی اور بستی میں، کسی بستی میں نہیں گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس نے سفر شروع کیا، سفر کرتے کرتے وہ سارے شہروں سے گزر گیا، قصبوں سے گزر گیا، بستیوں سے گزر گیا، ایک جنگل میں چلا گیا۔ دیکھا بہت پرانا جنگل ہے جس میں انسان کا گزر نہیں ہے، کسی اور چیز کا گزر نہیں ہے۔ اس جنگل میں جا کے اس نے ایک غار کو دیکھا، بڑا پرانا غار ہے، اس غار کے اندر جا کے روح پوش ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، اللہ اکبر، جدائی میں آ کر پریشانی کے عالم میں وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ بیمار جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ آج کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ نٹ پہ چڑھا دیتے ہیں، لوگ اعلان کرتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا، میری امی جی بیمار ہو گئی، میری اہلیہ رفیقہ حیات بیمار۔ آپ بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے، کیونکہ جب بیمار پرسی کے لیے آؤ گے تو تحفے تحائف لائے گو۔ اللہ اکبر، لائے جائیں گے، تحفے ملیں گے۔ میں نے خود پڑھا ہے صوفیاء کرام کا یہ معمول تھا، جب انہیں کوئی بھی بیماری آتی تو وہ اپنے مکانوں کے دروازے بند کیا کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم بیمار ہیں یا ہم کیا ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صوفیاء کرام کا معمول رہا ہے، تاکہ جس نے بیمار کیا ہے، جس کی بارگاہ سے بیماری آئی ہے، وہ تو جانتا ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اسے تو پتہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا بیماری میں۔ اللہ رب العالمین جب شفا مل گئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے ایوب، اسی بیماری کو مجھ سے تجھ سے قبل 70 حضرات انبیاء کرام نے مانگ کے طلب کیا تھا، لیکن میں نے اس کو تیرے لیے مختص کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جو آدمی بیماری میں صبر کرتا ہے، جو آدمی بیماری میں دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہ میں نے خود پڑھا ہے، سنا بھی ہے کہ ایک جوڑے کی شادی ہو گئی، باتوں باتوں میں اس خاوند نے کہہ دیا مجھے تو کبھی سر کا درد نہیں بھی ہوا، مجھے تو کبھی بخار بھی نہیں ہوا۔ آج بھی لوگ اس طرح بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ تو جس آدمی کے سر کو درد نہ ہو، جسے بخار نہ آئے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جس کو بخار آتا ہے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ بخار کے آنے کی وجہ سے گناہ اس طرح جل جاتے ہیں، اس طرح ختم ہوتے ہیں جس طرح لوہے کو بٹھی سے گزار کے صاف کیا جاتا ہے، سونا چاندی کو بٹھیوں سے گزار کے سنار صاف کرتے ہیں، اس طرح بخار کی وجہ سے گناہوں سے جسم صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی مجھے بخار ہی نہیں ہوا، کبھی میرے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تندرستی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہزار نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو کبھی بیمار نہ ہوا ہو وہ سمجھ لے کہ میں رب نے مجھے کبھی یاد کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت
پتہ نہیں کہاں بات ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اس گناہگار کی بات ہو رہی ہے۔ وہ آدمی جدائی میں، والدین سے جدائی، بیوی بچوں سے جدائی، خاندان کنبے سے جدائی، جدائی کی بدل وہ بیمار ہو گیا۔ بیماری سے جب وہ غار سے باہر نکلا، جدھر دیکھتا ہے، غزالی فرماتے ہیں نظر سامنے گئی تو درخت، پیچھے گئی تو درخت، دائیں دیکھتا ہے تو درخت، بائیں دیکھتا ہے تو درخت ہیں، ہر طرف درخت ہی درخت ہیں۔ ان درختوں میں سے ایک بہت پرانا درخت اس کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پرانا درخت ہے لیکن پرانے درخت کا ذکر بھی زیادہ ہوگا۔ میرے عرصہ قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے مرشد کریم، جو عمر سے آپ سے بڑا ہو اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ وہ عمر سے آپ سے بڑا ہے، اس کی نیکیاں بھی آپ سے زیادہ ہوں گی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو سفید بالوں کا حیا کرتا ہے وہ دراصل خدا کا حیا کرتا ہے۔ کس کا حیا کرتا ہے؟ خدا کا حیا کرتا ہے۔ یہ جو ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے۔ اس نیکی کے بعد اگر کوئی نیکی کا کام مل جائے تو مرشد کریم فرمایا کرتے تھے، سمجھ لینا کہ جو اس سے پہلے نیکی کی ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ جس نیکی کے بعد تمہیں نیکی نہ ملے، سمجھ لینا کہ پہلے والی بھی ضائع ہو گئی۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے، دوسری کے بعد تیسری کی مل جائے، تیسری کے بعد چوتھی مل جائے، چوتھی کے بعد پانچویں کی خدا توفیق دے دے، تو یقین کر لینا یہ ساری آج خدا نے قبول کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس کے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ درخت کی بات ہو رہی ہے۔ درخت جو ہوتا ہے یہ بھی خدا کا ذکر کرتا ہے، درخت خدا کا ذکر کرتا ہے۔ مشکاہ شریف میں آتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درخت کی 2 ٹہنیاں لے آؤ، وہ اسے لگا دی گئی۔ جب تک یہ سبز رہیں گی، خدا کا ذکر کریں گی، قبر والے عذاب سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت اس نے وہ بغل گیر ہوا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہے، اے الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کی بدولت یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا آنسو خوف خدا میں نکلے، یہاں رخسار پہ آ جائیں، چاہے وہ مکھی کی آنکھ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خوف خدا میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو جب خوش ہوتا ہے وہ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہر ایک کو میں میرے اپنی بارگاہ سے اپنا خوف نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہمیں رونا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ امتی رب کی بارگاہ میں جب عرضیاں پیش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے، اس آدمی کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، کوئی بیوی کی شکل میں، کوئی والدین کی شکل میں، کوئی اولاد کی شکل میں، کوئی خاندان کی شکل میں، کوئی اہل محلہ کی شکل میں۔ ان سب کو دیکھتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، میں تو اپنے ہی گھر بیٹھا ہوا ہوں۔ سب کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ جاؤ فلاں غار کے سامنے فلاں جنگل میں میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، جاؤ اسے غسل دو، اسے کفن دو، اس کی نماز جنازہ ادا کر کے میرے حوالے کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، سفر کرتے کرتے آج جب بندے کو دیکھا تو پہچان لیا، بندہ تو وہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
عرضی پیش کی، اے میرے پاک پروردگار یہ تو وہ بندہ ہے جس کے متعلق تو نے یہ فرمایا تھا اس کو گھر بستی سے نکال دے، کہیں ایسا نہ ہو اسے کی وجہ سے مجھے آسمان سے آگ برسانی پڑے۔ تو یہ دوسری بستی میں گیا، وہاں بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ اس وقت تو کہہ رہا ہے یہ میرا ولی ہے، تیرا ولی کیسے بن گیا، یہ سودا سستا کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اس نے میری طرف سے آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کیا ہے، بیماری پہ صبر کیا ہے، مصیبت پہ صبر کیا ہے، تو اس کو میں نے اپنی بارگاہ سے بخشش کا تحفہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انما یوصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی صبر کرتا ہے، آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کرتا ہے، تو میں اس کو اپنی بارگاہ سے جب اجر دیتا ہوں تو پھر میں اس کا حساب نہیں کرتا، اجر بغیر حساب، بے حساب اجر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اجر دینے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کرتا، وہ کسی سے کے ساتھ پروگرام نہیں بناتا کہ اس نے یہ کام کیا ہے اس کو کتنا ثواب دینا ہے یا کتنا ثواب نہیں دینا ہے۔ مہاجر مکی ارشاد فرماتے ہیں میں ایک قبرستان میں گزرا، ایک قبرستان میں جب میں گزرتے جا رہا تھا تو قبرستان میں سے قبر میں میں بیٹھ گیا، وہاں بیٹھے میں نے خدا کا ذکر کیا، ذکر خدا کرتے کرتے مجھے اونگ آ گئی، تو میں کیا دیکھتا ہوں سارے قبرستان والے بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں، اور جس طرح تھال میں کوئی چیز ہوتی ہے اس طرح تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے میں نے پوچھا یہ کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ تو سارے قبرستان والے کہنے لگے ایک ہفتہ گزر گیا ہے، یہاں سے ایک مسلمان بھائی گزرا، اس نے صرف ایک بار سورہ اخلاص کو تلاوت کر کے ہماری ارواح کو اصالِ ثواب کیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا ہے، ہم صبح کو بھی ہم شام کو بھی اس طرح حلقہ بناتے ہیں اور وہ ثواب تقسیم کرتے ہیں، ابھی تک وہ ثواب ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اور میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے جو صدق کے دل کے ساتھ صرف ایک بار پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ثواب اگر تمام فوت شدگان کی ارواح کو پیش کرتا ہے تو اللہ کریم کو یہ عمل بھی پسند آتا ہے، اس عمل کی وجہ سے خدا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کرے خدا بھی ہمیں اپنے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ پیار کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے دوستو، تلاوت قرآن مجید ہے، ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ ہے، والدین کو ادب و احترام ہے، خواتین سے حیا ہے، بچوں پہ شفقت ہے، بڑوں کا ادب و احترام ہے، حلال اور حرام میں فرق ہے، معاشرے میں رہو تو اس انداز میں رہو۔ اللہ رب العالمین تمہیں وہ شانیں عطا فرمائے گا، وہ مقام دہے گا کہ تم دنیا میں رہو گے تو عزت کے ساتھ، دنیا چھوڑو گے تو وقار کے ساتھ، قبر میں اتر جاؤ گے تو ایک شان کے ساتھ، قبر میں لیٹ جاؤ گے تو اطمینان کے ساتھ، قبر سے اٹھو گے ایک نئی بہار کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔